بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا منصوبات کا. کچھ چیزیں اس کے اندر ہم نے پڑھ لی ہیں اور جو باقی ہے وہ آج شروع کرتے ہیں. تو منصوبات کے اندر ابھی تک ہم نے کیا کیا پڑھا، کسی کو یاد ہے؟ چلیے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک بار. جی نہیں، وہ جو آخری جو ہمارا ٹاپک وہ تھا وہ منصوبات کے اندر نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو ایکسٹرا پڑھایا تھا. منصوبات کے اندر جو چیزیں تھیں، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ حالت رفع کون سے ایسے اسم ہیں جو حالت رفع میں آتے ہیں. تو سب سے پہلے رفع کی بات کی ہم نے، تو یہ کہا کہ بھائی جو بھی ایک بار ریویژن کے طور پہ کرا دیتا ہوں. رفع کی بات کی تو ہم نے کہا کہ بھائی کوئی بھی ریزن، کوئی بھی وجوہات نہیں ہوتی تب رفع میں ہوتا ہے، ڈیفالٹ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. دوسرا ریزن ہم نے یہ دیکھا کہ جملہ اسمیہ کا مبتدا اور خبر دونوں رفع میں ہوتا ہے. اسمیہ کا مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتا ہے. ہم کہتے تھے کہ بھائی مبتدا خبر رفع رفع معرفہ نکیرہ، اس طرح سے ہم کہتے بھی تھے بنانے کے لیے سینٹنس. تیسرا ریزن، فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، معروف جب فاعل ہو. مجہول فاعل نہیں ہوتا، وہ نائب الفاعل ہوتا ہے. تو وہ چوتھا ریزن ہے کہ جب مفعول کو زبردستی نائب الفاعل بنایا جائے، اور جب مجہول ہو جائے، مجہول کا جب فعل صیغہ چل رہا ہو تب کی بات ہے. تو نائب الفاعل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. تو یہ چار کنڈیشن تھی یہاں پہ، اور جو رفع ہے اس کی یہ چار کنڈیشن، اور جو حالت جر ہے اس کی دو کنڈیشن. کون کون سی؟ ایک تو پہلی تو وہ تھی کہ جہاں پہ ہم مضاف الیہ بن کے جب آئے کوئی بھی اسم، آگے اس کے مضاف ہو اور مضاف الیہ وہ خود ہو، تو وہ اسم ہمیشہ حالت زر میں ہوگا. دوسرا ریزن ہے کہ جب بھی حروف جار اگر آگے لگ جائے، تو حروف جار کے لگنے سے جو اس کے آگے والا ورڈ ہوتا ہے اسے ہم جار مجرور بولتے ہیں. تو جب بھی وہ جار مجرور ہو تب یہ دونوں کنڈیشن، یعنی حروف جار کے آگے جو اسم آئے گا وہ ہمیشہ حالت کون سی میں آئے گا؟ حالت جر میں آئے گا. رہی بات نصب کی، تو ہم نے کون کون سی حالتیں پڑھی نصب کے اندر؟ سب سے پہلی، عام طور پہ بات کر رہا ہوں میں، عام طور پہ ہم نے کیا کیا دیکھا ابھی تک ان سب کی بات کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلا ہم نے دیکھا کہ عام طور پہ جو منصوبات ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے دیکھا مشبہ بالفعل. انا، انا کا، انا، یہ والے جتنے بھی لفظ تھے جن کو ہم تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ سارے جو حرف ہیں وہ کسی بھی اسم کے آگے لگ جائیں تو وہ اس کو ہمیشہ نصب میں لے جاتے ہیں. تو حروف مشبہ بالفعل، انا، انا کا، انا، یہ پہلا ریزن تھا جو میں نے آپ کو آخری ٹائم پہ بتایا، انا والا. دوسرا ریزن کہ جب بھی ما، لیسا یہ سب لگیں، منفی بنائیں ہم کسی کو، کسی اسم کے آگے ہم لا لگائیں یا ما لگائیں یا لیسا لگائیں، تو یہ چار ورڈ جو تھے ما، لیسا، ان اور لا، عام لا کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے لگانے سے بھی کیا بن جاتا ہے؟ وہ ان کے لگانے سے بھی کیا بن جاتا ہے؟ منفی بن جاتا ہے کوئی بھی اسم. تو وہ اسم حالت نصب میں ہوگا. یاد آیا آپ کو؟ چلیے کوئی بات نہیں، تو اسی لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی بات آپ کے دماغ سے نہ رہ جائے. تیسرا تھا لائے نفی جنس. اب اسی لا کو ایک اور اس کے اندر خوبی ہے، ایک لا الگ طرح کا ہوتا ہے، وہ جو اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے اور تنوین ہٹا دیتا ہے، یعنی اعراب القاء یا تنوین ہٹا دیتا ہے. نصب بھی ہوگا، تنوین بھی ہٹی رہے گی، اور الف لام نہیں ہوگا. یہ تینوں کنڈیشن والا لا ہے، وہ لائے نفی جنس کہلاتا ہے. لائے نفی جنس، تو یہ لگنے سے پورے جنس کی نفی ہو جاتی ہے.
تو یہ بھی حالت نصب میں لے جاتا ہے کسی بھی اسم کو، اپنے آگے آنے والے اسم. اس کے علاوہ 2 کنڈیشن اور ہے اس کی، کہ وہ تنوین بھی ہٹ جاتی ہے اس کی، اور الف لام بھی اس کے نہیں لگتا. چوتھا کنڈیشن ہے کہ جب منادا کے اندر مضاف اور مضاف الیہ ہو، یعنی کوئی مرکب اضافی ہو، اس کے آگے اگر منادا لگایا جائے، جیسے ہم یا ابو بکر نہیں کہیں گے، یا ابا بکر کہیں گے. ٹھیک ہے، ابو بکر ایک مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن یعنی مرکب اضافی ہے. تو مرکب اضافی کے آگے جب بھی ہم یا لگائیں گے، منادہ لگائیں گے، تو مضاف ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ بات آپ کو پتہ ہے. ابو بکر سے ابا بکر بن جائے گا، عبداللہ سے عبداللہ بن جائے گا، عبد الرحمن سے عبد الرحمن بن جائے گا. کہیں پہ بھی آپ غور کریں گے تو جو مضاف ہے، جیسے یہاں پہ بات کی مضاف الیہ کی کہ حالت جر میں ہوتا ہے ہمیشہ، یہاں بات ہو رہی ہے اس سے پہلے والے مضاف کی، اور وہ بھی تب جب اس کے آگے منادہ لگا ہو، یعنی یا ورڈ لگا ہو. 5ویں بات کی ہم نے مفعول کی، کہ مفعول جو ہے وہ ہمیشہ معروف مفعول، مجہول نہیں. معروف مفعول جو ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ حالت نصب میں ہوتا ہے. یعنی عام جملہ ہم بولیں گے حامد نے محمود کو مارا، ضرب حامد حامد نے مارا محمود کو مارا. تو یہ عام ہم اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں، لیکن جب مجہول ہو تو وہی مفعول نائب الفاعل بن کے حالت رفع میں چلا جاتا ہے. 6ٹھی کنڈیشن، اور چھٹی کے اندر ہی 5 کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، وہ 5 کون سی ہے؟ کہ مفعول کے اقسام، جتنے بھی مفعول ہوں گے، ٹائپس آف مفعول میں نے آپ کو بتا دیے، یہاں پہ 5 طرح کے ہوتے ہیں. تو اس ٹاپک میں ہم نہیں جائیں گے زیادہ ڈیپلی، بتا دیتا ہوں ان کے نام. مفعول بہ یعنی وہ مفعول جس پر فعل واقع ہو، یعنی ہمارا عام مفعول. اور مفعول مطلق یعنی جس میں فعل کی تاکید، نوعیت، کیفیت یا تعداد بتانے والا جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ مفعول مطلق کہلاتا ہے. مفعول لہو یعنی کسی فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرتا ہو کہ کیوں ہوا، وہ مفعول لہو ہوتا ہے. مفعول فی کیا ہوتا ہے؟ جو ظرف مکان اور ظرف جمع یعنی جگہ اور ٹائم اور پلیس بتائے، وہ ظرف، اس کو مفعول فی بولتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے آپ کو بہت سارے ورڈ بھی لکھائے، امامہ، تحتا، فوقا، اس کے علاوہ سال، مہینے، دقیق اور سنہ، جو بھی ہے سب کچھ میں نے آپ کو لکھایا. پھر آخری تھا مفعول ما ہو، یعنی واو کے بعد یوز ہوتا ہے، یعنی کسی 2 فاعل کو، کام کرنے والے مفعول کو جوڑتے ہیں تو واو کے ساتھ وہ بھی حالت نصب میں آتا ہے. تو 6 کنڈیشن یہ ہو گئی، 5 یہ ہو گئی، اور اس کے اندر 6ٹھی کے اندر 5 اور کنڈیشن ہیں. تو آپ ایک لکھ سکتے ہیں مفعول بہ، دوسری لکھ سکتے ہیں آپ مفعول مطلق، تیسری لکھ سکتے ہیں آپ مفعول لہو، چوتھی لکھ سکتے ہیں مفعول فی، اور 5ویں لکھ سکتے ہیں آپ مفعول ما ہو. تو یہ 5 کنڈیشن یہاں ہم نے ابھی تک یہاں تک پڑھا تھا. تو آج جو ہماری 7ویں کنڈیشن یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی 5 اور 5 10 ہو گئی. 7ویں کنڈیشن سمجھ لیں آپ، یا 11ویں کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اپنے حساب سے آپ جیسے بھی کرنا چاہیں، آپ کی مرضی ہے. تو یہاں پہ ہم بات کریں گے، آج جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے افعال ناقصہ، یعنی 7 نمبر پوائنٹ ہم یہاں پہ لکھیں گے افعال 7 نمبر پوائنٹ آج ہم یہاں پہ لکھیں گے افعال ناقصہ، یعنی وہ فعل جن کے میننگ جو ہے وہ باہر واضح طور پہ نہیں ہوتے. اس کا ہم نے ایک ایگزامپل دیکھا تھا، وہ تھا کیا؟ کانا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ کانا ایک فعل ہے اور فعل ناقص ہے، تو یہ کیا اس میں بات پوری نہیں ہوتی. تو یہ جب بھی کسی جملے کے آگے لگتا ہے، تو جیسے جملے کے آگے لگتا ہے، ہم جملہ اسمیہ کے آگے لگاتے ہیں، تو وہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو ہم نے بنایا مبتدا اور خبر. ہم نے کیا کیا؟ اللہ
غفور، اسی طرح کیا، یہ صحیح ہے؟ مبتدا خبر معرفہ نکیرہ رفع رفع، ایک دم کریکٹ ہے بات، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے اگر ہم نے کانا لگایا تو میں نے آپ کو ایک بار شاید بتانے کی کوشش بھی کی تھی کہ کانا لگنے کی وجہ سے اب یہ کانا کی خبر اور کانا کی مبتدا اور یہ کانا کی خبر، تو یہ کانا جو ہے یہ فعل ہے اور اس کا معنی ہم کہتے ہیں ہونا، ہونا یعنی بات ناقص ہے، پوری نہیں ہو رہی۔ تو اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کانا آگے لگ جاتا ہے تو یہ یہاں پہ حالت نصب میں آتا ہے، کان اللہ غفور الرحیم، آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے نا، کان اللہ غفور الرحیم۔ تو یہ کانا جو ہے اس کا مطلب آپ کو پتا ہے، ہم نے اچھے سے کانا کی گردان کی، کانا کانا کانو کانت کانتا، کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو اور کننا۔ میری آواز آ رہی ہے سب تک؟ ہلو، اوکے۔ تو یہ کانا ایک فعل ناقص ہے، اور جتنے بھی فعل ناقص ابھی میں بتاتا ہوں وہ جو خبر ہے ان کی جو خبر ہوتی ہے، یہ خبر ہمیشہ اس خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ کوئی کنفیوز کرنے والی بات نہیں ہے، آپ کو پتا ہے، میں نے کانا لگا کے آپ کو دکھایا بھی تھا۔ تو کانا لگنے کی وجہ سے وہ اس کی خبر بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ورڈ تھا لیسا، اب لیسا ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا، آپ کو کیا پتا یاد ہو یا نہیں بھی ہو، تو اس کا معنی آج بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے۔ جس طرح کانا کا معنی ہوتا ہے ہو جا، اسی طرح لیسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بالکل اس کا الٹا ہے، کون نہیں بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ مطلب ہونا اور نہیں ہونا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک گردان کا حصہ ہے، تو اس کا جو اصلی ترجمہ ہے وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یعنی یہ پہلا ورڈ ہے اس گردان کا۔ اب اگر آپ اس کی گردان کریں گے، یہ بھی ایک فعل ناقص ہے، یہ بھی ایک فعل ناقص ہے جس کی پوری گردان ہوگی۔ ماضی کی گردان کریں آپ، کون کرے گا؟ لیسا لیسا لیسو لیست لیستا۔ اب یہاں پہ جو یا آیا ہے بیچ میں، تو یہ کیا بنا ہے؟ اجوف، اجوف بنا ہے، تو یہاں پہ کچھ رول لگیں گے اجوف کے، اور اجوف یائی ہے تو کچھ رول کے ساتھ ہم کیا کریں گے، اس کو کیا بنائیں گے؟ لسنا لستا لستما لستم لستی لستما لستنا لستو لسنا۔ میں اس کی گردان آپ کے آگے لکھ دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اب لیسا کی جو خبر ہوگی وہ بھی نصب میں ہوگی۔ لیسا کسی اسم کے آگے، کسی جملے کے آگے لگے گا تو مبتدا اور خبر دونوں ہوگی اس کی۔ تو یہ جو افعال ناقص یعنی فعل کی جو بہووچن ہوتا ہے افعال، پتہ ہے نا آپ کو، سب کو بتایا، ٹھیک ہے۔ تو لیسا کی گردان آپ کو لکھ دیتا ہوں، اس کی ماضی کی گردان ہوگی جیسے کہ کانا کی گردان ہوتی ہے، تو کانا یکونو ہے، لیسا کی ماضی کی گردان ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک فعل ناقص ہے، معنی اس کا ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ دونوں نہیں ہے، وہ سب نہیں ہے، یہ آپ ابھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا، اسی کے اندر میں آپ کے سامنے گردان بنا کے دے دیتا ہوں لیسا کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ نہیں ہے، وہ دونوں نہیں ہے، یہ سب آپ اپنے حساب سے بنائیں۔ یہ بنے گا لیسا 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 لیسو، آگے لیست لیستا، یہاں تک ایک دم صحیح ہے۔ لستا، اب آپ نے لستا دیکھا ہے قرآن کے اندر؟ ہاں دیکھا ہے، سورہ غاشیہ یاد کریں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کیا نہیں ہے؟ داروغہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کیا ہیں؟ آپ ڈرانے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر،
آپ ان کے اوپر حکمران یا داروگا بن کے نہیں ہیں کہ آپ زبردستی ان سے کروائیں. لیسا لیسا لیسو لیست لیستا. لیسا مطلب وہ نہیں ہے، وہ مطلب وہ نہیں ہے، وہ دونوں نہیں ہیں، وہ سب نہیں ہے، وہ مؤنث نہیں ہے، وہ دونوں مؤنث نہیں ہے. لسنا، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اجوف یائی ہے، تو یائی کے گردان آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ، کیا رول لگاتے ہیں. فا کلمے کی حرکت کا فیصلہ اور دو ساکن جمع ہو جانا، جتنے بھی رول ہیں آپ یاد کریں گے تو آپ کو یاد آ جائیں گے، تو میں زیادہ اس میں ڈیپ میں نہیں جاتا. لسنا لستا، وہ حروف علت یہاں پہ ڈراپ ہو گیا. لستا لستما لستم. تو لستما لستما سیم ہوگا، لستی یہاں پہ ہوگا. اوکے، اور یہاں پہ ہوگا لستم. لستنا. اور یہاں پہ آخری میں جو گردان ہوگی وہ ہوگی لستو اور لسنا. تو یہ پوری اس کی ماضی کی گردان ہے، اور آپ اب اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں آرام سے یا نہیں کر سکتے؟ میں نہیں ہوں، لستو. تم نہیں ہو، لستم. ٹھیک ہے، تو یہ ماضی کی بات کرتے ہوئے یہ لیسا کی گردان ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دن پڑھیں گے، وہ ایک دن آ گیا ہمارا. اوکے، اب جو لیسا کے آگے جو لیسا کی خبر ہوتی ہے وہ نصب میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات یاد رکھیے گا آپ. اگلی جیسے افعال ناقصہ کے اندر ایک عام طور پہ ایک ثلاثی مجید فی کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے اس کا اگزامپل بھی لیا. اصبح یصبح. اصبح یصبح، کون بتائے گا اس کا معنی؟ ہاں، تو صبح کے وقت کسی کام کا ہونا. تو یہاں پہ جب ہم اس کو مجید فی کے اندر ہم نے دیکھا تھا اصبح یصبح. ٹھیک ہے، تو پہلا جو باب افعال ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا یہ والی گردان، صبح کے وقت کسی کام کا ہونا. تو جب یہ مجرد میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو عام طور پہ اس کا معنی وہی ہوتا ہے، ہونا. ہونا وہی ہونا جو کانا کا مطلب ہے، یہ بھی افعال ناقصہ ہے. اس کی خبر جو ہوتی ہے، اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی حالت نصب میں ہوتی ہے. اس کی خبر کس میں ہوتی ہے؟ حالت نصب میں. اب جیسے سورہ جو کہف ہے یا سورہ ملک ہے اس کے اندر یہ جو آیت ہے، ان اصبح ماؤکم غورن، اگر تمہارا پانی نیچے آ جائے کون تمہارے لیے لے کر آئے گا. تو مجھے غالباً یاد نہیں آ رہا ہے کہ یہ سورہ ملک کی آخری آیت ہے یا ملک کی آخری آیت ہے نا. تو سورہ ملک یا سورہ ایسی ہی آیت اس کے اندر بھی ہے، سورہ جو دو باغ والے آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں سورہ کہف کے اندر، تو وہاں پہ بھی کچھ ایسا ڈسکشن ہے. تو یہ آیت میرے کو جہاں تک لگتا ہے، جیسا کہ سسٹر نے بتایا کہ یہ بتایا بھی ہے کہ یہ اس میں سے ہے، سورہ ملک کی آخری آیت ہے. تو اب دیکھیے قرآن کے اندر سورہ ملک کے اندر اگر آپ اس آیت کو دیکھیں گے تو اب اس آیت کے اندر یہاں پہ ترجمہ آپ خود کرنا بتا دیں گے. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اگر. ما کیا ہوتا ہے؟ پانی. ماؤکم تمہارا پانی. کیا ہو جائے؟ نیچے ہو جائے اس کو بولتے ہیں غورن، یعنی مطلب ہم کہیں گے سوکھ جائے، یعنی زمین پہ سطح پہ نیچے چلا جائے. تو یہ آپ دیکھیے کہ حالت نصب میں آئے گا. یہ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ اس کی خبر ہے، اس کا معنی ہے یہاں پہ ہونا. اگر تمہارا پانی نیچے ہو جائے تو اسے کون واپس لے کر آئے گا؟ یعنی نیچے چلا جائے، اس کا جو لیول ہے واٹر لیول وہ ڈاؤن ہو جائے تو اسے لے کر کون اوپر لے کر آئے گا؟ ان اصبح ماؤکم غورن. تو یہ یہاں پہ زبر آئے گا. ٹھیک ہے، ایک منٹ. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ ویسے تو یہ ہوتا ہے صبح کے وقت کسی کام کا ہونا. تو آپ اگر صبح شام کے اذکار دیکھو گے تو وہاں پہ آپ کو کثرت سے یہ ملے گا. ٹھیک ہے. اور ہم دعا جو پڑھتے ہیں اصبحنا، جو صبح کی دعا ہے، کیا دعا پڑھتے ہیں ہم؟ اصبحنا ہم نے صبح کی، ملک اور اللہ کے ملک نے بھی صبح کی. تو یہ یعنی کوئی ایک ورڈ ہوتا ہے جو دو تین اس طرح سے استعمال ہو جاتا ہے، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں. تو یہ ہے افعال ناقصہ. اسی طرح کا افعال ناقصہ ہے کہ دوسرا جو ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. اس کی بھی جو خبر ہوگی وہ کس میں ہوگی؟ حالت نصب میں. تو یہاں پورا حالت نصب کا پوسٹ مارٹم چل رہا ہے کہ کون کون سی چیز حالت نصب میں ہوگی. اب کسی کام کو اگر ہم کہیں کہ دن میں ہونا، اس کے لیے بھی ذلہ استعمال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ذلہ یا ذلو، دیکھا آپ نے قرآن کے اندر. اب دو معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ. ایک تو دن میں ہونا، ہم کہہ دیتے ہیں دن میں ہونا. ایک ہم کہیں گے ہونا کے معنی میں. ہونا کا معنی جو مجرد کے طور پہ استعمال ہو، ہونا کا معنی یعنی ہونا، ہو جائے. تو یہی ہے، مطلب بات کلیئر نہیں ہو رہی. یہاں پہ بھی آپ لکھ لیں ہونا یا صبح کے وقت کسی کام کا ہونا. تو دونوں چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں. یہ دن میں کسی کام کا ہونا، دن میں ہونا. اب اس کی بھی جو خبر ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتی ہے. اس کی جو خبر ہے، جس طرح یہاں پہ ہم نے خبر دیکھی مبتدا اور یہ خبر، تو یہ اس کی مبتدا اور یہ اس کی خبر. اصبح ماؤکم تمہارا پانی غورن اگر نیچے چلا جائے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ذلہ یا ذلو جو ہے اس کا ہونا کا جو معنی ہے یہ بھی افعال ناقصہ، ایک ناقص افعال ہے. تو یہ کانا کی طرح یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ اذا وجہہ، ہم کہیں اذا بشر احدہم بالانثی جل وجہہم مسودن. تو جب بھی انہیں بشارت دی جاتی ہے تو تم دیکھو گے جل، ان کا چہرہ جو ہو جاتا ہے وجہہ، ان کا چہرہ کیسا ہو جاتا ہے؟ مسودن، شاہ، کالا پڑ جاتا ہے. چہرے کو آپ کو پتا ہے وجہ ان بولتے ہیں، وجہہ، ان کا چہرہ. ٹھیک ہے. ہو جاتا ہے کیسا؟ مسودن. تو یہ مسودن یعنی شاہ پڑ جاتا ہے. یہ اس کی مبتدا اور یہ اس کی خبر. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی یہ افعال ناقصہ استعمال ہوتے ہیں
تو یہ ہمیشہ اپنے خبر کو، مبتدا کو نہیں، یہ مبتدا ہے، یہ افعال ناقصہ ہے، یہ اس کی خبر ہے، تو یہ خبر ہمیشہ حالت نصب میں دکھ رہی ہے آپ کو، یہ رہی، تو یہ جو خبر ہے یہ آپ کو ہمیشہ حالت نصب میں دکھے گی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ مبتدا اور اس کا معنی ہونا کے، تو شاہ یعنی ہم کہیں گے کالا ہو جاتا ہے، شاہ وجہہ ان کا چہرہ، مجھے یاد نہیں ابھی، آپ کو بتاؤں گا، ہے آتا تو یہی ہے لیکن وہ کون سے الفاظ سے آتا ہے ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، وہ ذلو، یوم لا ذلو، چلیے بتاؤں گا، میرے پاس ہے، آپ کو بتاؤں گا۔ تو کچھ ورڈ ہیں ان کو بھی یاد رکھے، جیسے یہاں پہ بات آئی گئی ہے، تو جیسے زالہ کا معنی ہوتا ہے زائل ہونا، یعنی کسی کا قائم نہ رہنا، زائل ہونا، تو ماضی کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو ما زالہ لکھا ہوا آئے گا، تو ما زالہ کا مطلب وہ زائل نہیں ہوا، اصل میں تو مطلب یہ ہوا اس کا، ما زالہ وہ زائل نہیں ہوا، یعنی اس کا اصلی معنی کیا ہوگا بھی، کوئی چیز زائل نہیں ہوئی یعنی وہ گری نہیں، تو وہ کیا رہی، یعنی وہ قائم رہا، اصلی میننگ اس کا یہ ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ قائم رہا اور رہے گا کے لیے ما نہیں استعمال ہوگا، لا یزالو، یہ بات آپ کو بہت ایزی بات ہے، لیکن میرے کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ایسے کلیئر نہیں ہو پا رہی۔ لا ہم استعمال کرتے ہیں مضارع کے لیے، ما استعمال کرتے ہیں ماضی کے لیے۔ زالہ یزالو کا معنی ہوتا ہے زائل ہونا، زائل یعنی کسی کا زائل ہو جانا، کوئی قائم نہیں رہا، قائم نہیں رہ پایا۔ لا ما زالہ، تو ما زالہ کا مطلب قائم رہنا، لا یزالو یعنی قائم رہے گا، وہ قائم رہے گا۔ کلیئر ہوئی بات؟ ایسے بھی عربی میں استعمال ہوتے ہیں ورڈ۔ بات تھوڑی بہت سمجھ میں آئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہاں پہ ما یعنی نہیں لگا کے اور عربی کے اندر کسی میننگ کو پٹ اپ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہوئی بات؟ ٹھیک ہے، جیسے ورڈ ہے ہمارے سامنے داما، تو عربی میں داما کو اس طرح لکھا رہے گا ما داما، ما داما یعنی ہمیشگی، ہمیشگی یعنی فار ایور، ہمیشہ ہمیشہ، اور اس کا بالکل الٹا کیا ہوتا ہے، یعنی کوئی داما نہیں، وہ الٹا نہیں ہے اس کا، لا داما ہوگا مضارع کے طور پہ استعمال، ما داما ہوگا ماضی کے طور پہ استعمال، یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں میں یہاں پہ۔ تو داما کی گردان کرو آپ، داما کی خود کی گردان ہوتی ہے، داما داما، دامو دامت، دامتا، آگے دامنا دامتا، دمنا دمتا، دمتما دمتم، دمتی دمتما، دمتنا، دمتو دمنا۔ تو حدیث ہے کہ اوسانی، حدیث ہے یا قول ہے مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، اوسانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیاء، اس نے مجھے وصیت کی نماز کی، زکوٰۃ کی، ما دمت حیاء جب تک میں زندہ رہوں، ٹھیک ہے؟ دمت میں زندہ رہوں، داما وہ زندہ رہے، ما داما ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی زندہ کی بات ہی نہیں، ہمیشگی کی بات ہے، ما دمت حیاء۔ تو اب یہ داما کے آگے آپ دیکھو گے تو یہ بھی حالت نصب میں آپ کو دکھے گا، ٹھیک ہے؟
تو یہ تھی ہماری بات یہاں تک، اور اس کے علاوہ اب آگے ہم بات کرتے ہیں. یہ دیکھیے کتنا نمبر پوائنٹ تھا، ہم نے منصوبات کا ڈسکس کیا 7 نمبر. اب 8 نمبر پوائنٹ کی بات کرتے ہیں. یعنی جتنے بھی افعال ناقصہ آپ کو دکھیں تو وہ افعال ناقصہ ہمیشہ حالت نصب، ان کی جو خبر ہے وہ حالت نصب میں ہوگی. بات کرتے ہیں 8 نمبر پوائنٹ کی. آٹھ نمبر پوائنٹ کی بات کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے عربی کے اندر حال. اب حال سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حال کا معنی کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ تو چلیے ایک حال آپ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے پریزنٹ کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں کسی کی حالت بیان کرنا ہے نا، تو وہی یہاں پہ ہے. لیکن کس کی بیان کرنا اس کی بات کرتے ہیں. حال ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ وہ اسم ہے جو نصب میں ہوتا ہے. اب نصب میں ہوتا ہے کیسے، کب، کیا بات ہے، کون ہے، یہ پتہ کرو، بتاؤ. یہ وہ اسم ہے جو نصب میں ہوتا ہے. اب اصل میں ہے کیا کہ یہ وہ اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا فاعل مفعول دونوں کی حالت بیان کرتا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ حالت بیان کرتا ہے جو ہمیشہ نصب میں ہوگا، اور بیان کیا کرے گا؟ یا تو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا فاعل اور مفعول کی حالت. فعل جب ہو رہا تھا تب فاعل اور مفعول کیا کر رہے تھے، یہ دونوں کی حالت بتا سکتا ہے. ان کی حالت بیان کرنے کے لیے اگر اسم استعمال ہو تو وہ حال کہلاتا ہے. تو یہ وہ مطلب ہم کہہ دیں گے کہ کوئی 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں کسی بھی سینٹنس کے، جملہ فعلیہ کے: فعل، فاعل اور مفعول. اب اگر میں آپ کو کہوں کہ یہاں پہ ہوا مارنا، یہاں پہ زید اور یہاں پہ محمود. اب مجھے بتاؤ کس نے کس کو مارا؟ کام بھی ہوا، کس نے کیا، کیا کیا؟ کس نے کس کو مارا؟ زید نے محمود کو مارا. تو یہ جب میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ فعل جب ہو رہا تھا، یعنی جب یہ کام ہو رہا تھا تو فاعل اور مفعول کیا کر رہے تھے، کس حالت میں تھے، ان کی حالت بتانے والا. فعل جب ہو رہا تھا تب فاعل اور مفعول کیا کر رہے تھے، یہ دونوں لوگ کیا کر رہے تھے. اگر میں یہ کہوں زید نے حامد کو مارا گاڑی پر بیٹھے ہوئے، یا سوار تھے دونوں تب، یا کھڑے ہوتے ہوئے، تو وہ جو بھی اسم آئے گا وہ ہمیشہ، جو حال ہوگا وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا. فعل جب ہو رہا تھا تب فاعل اور مفعول کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، یہ حال بیان کرنے والا اسم حال کہلاتا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ جو حال ہے، فاعل اور مفعول کیا کر رہے تھے، یہ حال بیان کرنے والا اسم حال ہی کہلاتا ہے. یہ حال بیان کرنے والا اسم حال کہلاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا ایگزامپل کے ساتھ، ایسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں زید آیا، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ جاء زید. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جنہوں نے بھی بتایا جاء زید. اب میں آپ سے دوسرا سوال پوچھوں، زید ہنستے ہوئے آیا،
زیادہ کچھ چینج نہیں ہوا ہے. زید آیا لیکن بس ہنستے ہوئے آ رہا ہے. اب اس کے حال بیان کر دیا گیا زید کا. فاعل یا مفعول میں سے کسی کا بھی حال بیان کرنے والا جو اسم ہے وہ ہمیشہ کس میں ہوگا؟ حالت نصب میں. تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جاء آیا کون؟ زید. ضاحکن ہنستے ہوئے آیا. تو یہ ضحکن ہنسنے کو بولتے ہیں. ہنستے ہوئے آیا ضاحکن. کلیئر ہو گئی بات؟ اب یہ حالت نصب میں کیوں آیا؟ کیونکہ یہ حال بیان کر رہا ہے فاعل اور مفعول کا. تو یہ ایک ایکسٹرا بات تھی جو ہم نے کی. اس کا ایگزامپل سورہ جمعہ میں ملے گا آپ کو. سورہ جمعہ کے اندر کیا ہے کہ ایک منٹ، سورہ جمعہ وہ آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. کون؟ منافق. آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، یہ ایک عام جملہ ہے. آپ کو کس حال میں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اسی لیے یہ بنے گا تارکوکا. عربی زبان ہے، بڑے سے بڑا ہندی کا جملہ ایک لائن میں کور ہو جاتا ہے. تارکوکا، آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. تھینک یو. تارکوکا. اب تارکو وہ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، وہ ایک سنگل کے لیے ہے. تو وہ یعنی بہت سارے ہیں، وہ سب آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. کون؟ منافق. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تارکا تارکا تارکو، وہ سب چھوڑ دیتے ہیں آپ کو. کا تارکو کا. کس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں؟ قائمن، کھڑے. تو اب یہ جو قائمن ہے یہ کس حالت میں ہوگا؟ کس حالت میں ہوگا؟ حالت نصب میں، کھڑا ہوا. کلیئر ہوئی بات؟ سورہ جمعہ. اور ایگزامپل دینے اس کے، یہ کافی جگہ استعمال ہوگا. اور یہ منصوبات کا ابھی 2 ٹاپک باقی ہے منصوبات میں، اس لیے ایگزامپل نہیں دوں گا. آپ سمجھ جائیں گے کہ حال کیا ہوتا ہے. حال کے بارے میں آپ کافی کچھ پڑھیں گے جب آپ ایڈوانس گرامر پڑھیں گے. حال جو ہے ایک حال بیان کرنے والا اسم، اور جس کا حال بیان کیا جائے اس کو بولتے ہیں جل حال. تو یہ آپ ایڈوانس گرامر میں پڑھو گے. کچھ ایک بیسک آپ کو بتا دیتا ہوں. جس کا حال بیان کیا جائے اس کو جل حال، اور جس اسم نے حال بیان کیا وہ حال ہے. ٹھیک ہے. تو حال نصب میں ہوتا ہے، نکیرہ ہوتا ہے. دیکھیے نصب میں ہوتا ہے، نکیرہ ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ان کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ آپ حال کی بات کریں تو حال 2 طرح کا ہو سکتا ہے. یا تو ایک عام مفرد یعنی سنگل ورڈ جیسے اوپر دکھ رہا آپ کو، یا پھر ایک پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے. پورا جملہ ہے تو جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں، اسمیہ اور فعلیہ. پتہ آپ کو؟ اسمیہ اور فعلیہ جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں. حال بیان کرنے والے دونوں ہو سکتے ہیں. اس کو یعنی حال جب جملے کی شکل میں آتا ہے تو ایک ان کے بیچ میں رابط ہوتا ہے. اب یہ بھی بات ایکسٹرا والی بات ہے. حال جب جملے کی شکل میں آتا ہے تو ان کے بیچ میں ایک رابط ہوتا ہے. رابط یعنی رابط ہوتا ہے جو دونوں کے اندر رابطہ قائم کرواتا ہے. رابط. تو یہاں سے ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں رابط کیا ہوتا ہے. رابط 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو رابط واو سے ہوتا ہے ریلیٹڈ، یعنی 2 واو حال اور جل حال کو جوڑنے کے لیے واو کا استعمال. اور دوسرا رابط کے لیے ہم اور کسی طریقے سے جوڑتے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے جوڑنے کے لیے؟ ضمیر. کسی ضمیر کا استعمال کر کے ہم 2 جملوں کو حال اور جل حال کو جوڑ سکتے ہیں. جل حال یعنی جس کا حال بیان کیا گیا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں حال بیان کیا گیا. ترکو کا قائمن. تو یہاں پہ مفرد کی تو بات ہی نہیں کی ہم نے. مفرد ہے تو نصب میں آ گیا سیدھا، نارمل بات تھی. یہاں پہ جب وہ جملے کی شکل میں ہو تو وہ فاعل ہو یا جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو،
दोनों कंडीशन के अंदर राबित होगा, या तो वाव से जुड़ेगा या ज़मीर की शक्ल में जुड़ेगा। तो दोनों शक्लों के अंदर आप देखेंगे कि मामला क्या होता है। दोनों शक्लें अगर इस्तेमाल हो तो क्या होगा, क्या होगा, दोनों शक्लों में नसब होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए एग्जाम्पल देता हूं मैं इसी चीज का, और एग्जाम्पल देता हूं। एक लाइन है, आप उसे डिकोड कीजिएगा वो क्या है। वलदत, वलदत का इसका माना क्या होता है? वलदा यलिदु। इसका तर्जुमा करके बताएं आप में से कोई भी जल्दी सी। आवाज आ रही है मेरी? इसका तर्जुमा बताएं वलदत का। वलदा यलिदु, पैदा करना। वलदत का उम्मू का, वलदत का उम्मू का, तेरी माँ ने तुझे पैदा किया, तेरी माँ ने तुझे जना। अब आगे का तर्जुमा कर दो। वलदा वलदा वलदू वलदत, वलदत का, उसने पैदा किया। अब उसको जाहिर कर दिया उम्मू का, तेरी माँ, तेरी माँ ने तुझे जना। बाकियन, वन्नासु हौलका, क्या कर रहे थे वो? वाहिकून, दाहिकूना। इस लाइन का तर्जुमा कौन करेगा आप में से? आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अकरम भाई, तेरी माँ ने तुझे जना बाकियन, तू रो रहा था। वन्नासु हौला का, और लोग तेरे इर्द गिर्द जो थे, वाहिकुन। तो हाँ, तो अब जो अगला मैं जो तर्जुमा कर रहा हूं उसको अपनी जिंदगी में भी उतारे और उसका तर्जुमा भी करें। फा का माना क्या होता है? फामल। मैं वेट कर रहा हूं कि आप में से कोई इसका तर्जुमा करे। क्या बात है, बिल्कुल गायब है सब। आप दिमाग में बनाएं, मैं पूछूंगा अभी।
سب سے پہلی بات تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ وہ کیا کیا استعمال ہوا ہے، یہ نسب میں کیوں آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نسب میں کیوں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے ولدت، یعنی ولد ولدا ولدو ولدت۔ اب جب فاعل ہمارا ظاہر ہے تو تھرڈ پرسن کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اگر مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث۔ یہاں مؤنث ہے امو کا، تیری ماں، ٹھیک ہے، امو کا مؤنث ہے تو یہاں پہ ولدت، ولدت کا یہ ہے مفعول، تیری ماں نے تجھے جنا، باقین جب تو رو رہا تھا، تجھے روتے ہوئے جنا، والناس حولک ضاحکون، ضاحکون، اور لوگ جو تیرے ارد گرد تھے، دیکھیے وہ کے ساتھ ہم نے باقین کے ساتھ وہ کو جوڑا، والناس حولک ضاحکون، اور جو لوگ تھے ارد گرد وہ سب ہنس رہے تھے، خوش تھے۔ فعمل فعل امر ف کے ساتھ عمل تھا تو یہ ہمیشہ الف جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ لکھنے میں رہتا، پڑھنے میں نہیں رہتا۔ فعمل تو تو عمل کر، صالحن نیک عمل کر، لتذہب لتذہب تاکہ تو دنیا کو چھوڑے، ضاحکن ہنستے ہوئے، والناس حولک اور انسان جو تیرے ارد گرد ہوں، جو انسان تیرے ارد گرد ہوں، باکون وہ روتے ہوں۔ تو یہ زندگی میں بٹھانے والی بات بھی ہے اور حال اور ذوالحال کا ایک ایگزامپل بھی ہے۔ خیر اس کو چھوڑیے آپ، اور چھوڑیے نہیں، اس کو آپ ریپیٹ کیجئے گا ایک بار جا کے، آپ کو کلیئر ہوگا۔ میں جو دو اور چیزیں بچی ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے، پھر کل اسم الفاعل اور اسم المفعول کریں گے انشاءاللہ۔ بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے کر لیے ابھی تک کتنے، سات ٹاپک ہو گئے اس کے منصوبات کے اندر، 8 ہو گیا، 9 نمبر۔ 9 نمبر جو ہے وہ ہے تملیز۔ 9 نمبر ٹاپک کیا ہے؟ 9 نمبر ٹاپک ہے تملیز۔ ٹھیک ہے، اب یہ تملیز کیا ہوتا ہے؟ تملیز ہوتا ہے کسی اسم کا انکلیئر میننگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی اسم کا انکلیئر میننگ کو کلیئر کر دینے والا یہ ہوتا ہے تملیز، ٹھیک ہے۔ اب یہ تملیز جو ہوگا وہ حالت نصب میں ہوگا، بات یہاں پہ منصوبات کی چل رہی ہے، تو پہلے اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں، اس کے بعد میں ہم آگے ڈسکس کریں گے کیا ہوتا ہے۔ کسی قسم کا مبہوم، کسی قسم کا مبہوم یعنی انکلیئرٹی ہوتی ہے نا کسی اسم میں، تو کسی اسم کو کا انکلیئر میننگ کو کلیئر کر دینا۔ ایگزامپل دوں گا اس کا، جیسے میں آپ کو کہوں زید کے پاس 2 میٹر ہے، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کسی اسم کا انکلیئر مبہوم، یعنی اس کو بولتے ہیں انکلیئر یعنی مبہوم، میننگ کو کلیئر کر دینا۔ اب زید کے پاس 2 میٹر ہے، کیا ہے 2 میٹر؟ کیا ہے؟ کچھ پتا نہیں ہے نا ہمیں، بات انکلیئر ہے، زید کے پاس 2 میٹر ہے۔ اب 2 میٹر کیا ہے؟ اگر میں یہاں پہ لکھ دوں 2 میٹر ریشم ہے، 2 میٹر ریشم ہے، آگے بات کلیئر ہی کر دوں تو پھر یہ جو اسم ہے نا، اس نے ابہام یعنی یہ جو انکلیئرٹی تھی، اس اسم نے ابہام دور کیا، ٹھیک ہے۔ ابہام دور کیا یعنی ابہام کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی میجرمنٹ، ماپ، جتنے بھی وزن ہوتے ہیں سب ابہام یعنی تملیز اور ہمیشہ حالت نصب کے طور پہ استعمال ہوں گے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ تو آپ کو کبھی میجرمنٹ، ناپ، تول جو بھی ملے گا وہ ہمیشہ حالت نصب میں ملے گا۔ تو زید کے پاس 2 میٹر ہے، لزید متران کیا ہے؟ حریرن، لزید
زید کے پاس ہے، زید کے لیے ہے اور زید کے پاس ہے، ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے اس کا، متران. عربی میں میٹر کو متران میٹر بولتے ہیں، اور جب دو کے لیے ہوگا تو آنی کی ساؤنڈ مترانی. لزید مترانی حریرن، ریشم کو بولتے ہیں حریر. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ حریرن. لزید، زید کے پاس ہے متران. اب یہاں پہ یہ جو حریرن ہے یہ حالت نصب میں آیا. کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس اسم نے ابہام کو دور کیا ہے. تو جو اسم ابہام کو دور کرے گا، ابہام کیا ہو سکتا ہے؟ وزن، ماپ، میجرمنٹ. ابہام کو دور کرے گا، انکلیئرٹی تھی، مبہوم، اس کو دور کیا، یہ ہمیشہ حالت نصب میں آئے گا. کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے. جیسے اگزامپل کے طور پہ ہم آگے لیتے ہیں، ایک بات اور کر لیتے ہیں. جیسے اگزامپل یہاں پہ بات چل رہی ہے کہ زید چہرے کے لحاظ سے اچھا ہے. زید چہرے کے لحاظ سے اچھا ہے. اب اس میں چہرے کے لحاظ کی جگہ آپ جو بھی ہٹانا ہے وہ ہٹاتے رہیے گا. یہاں پہ ہم بات کریں گے زیدن. اب زید ہے کیا ہے؟ حسن، اچھا ہے. کس اعتبار سے اچھا ہے؟ وجہن. اب یہ جو یہاں پہ جو اسم استعمال ہوگا یہ ہمیشہ حالت نصب میں استعمال ہوگا. یہ کیوں نصب میں آیا؟ کیونکہ یہ یہاں پہ تملیز ہے، یہ بیان کر رہا ہے زید اچھا ہے. اب کس وجہ سے اچھا ہے؟ زید اچھا ہے عملاً، زید اچھا ہے علماً، زید اچھا ہے، زید علم کے اعتبار سے اچھا ہے. زید، یہ جتنے بھی لفظ آ رہے ہیں آپ دیکھیں نصب میں کیوں آ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے آ رہے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ 9 نمبر ٹاپک بھی ہم نے کلیئر کیا. 10 نمبر ٹاپک کی بات کرتے ہیں، مستثنا، ایکسیپشن. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایکسیپشن کہاں دیکھا بتاؤ؟ میں نے ایک جگہ ٹاپک چھیڑا تھا آپ کو، حروف استثناء بتایا تھا آپ کو، ایکسیپشن والا ٹاپک. کسی بات کو بیان کرنا اور الا لگا کے ایگزمپٹ کر دینا. جیسے ہم نے کہا لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا. الا سے ایگزمپٹ کر دینا کہ یہ اور یہ آدمی اس چیز سے باہر ہے. پوری قوم آئی سوائے زید کے. ٹھیک ہے، تو یہ مستثنا ہوتا ہے. ایکسیپشن کو عربی میں مستثنا بولتے ہیں. کلیئر ہے بات؟ یہ آخری ٹاپک ہے، ابھی بات ختم کر دیتے ہیں، یہیں پہ 2 منٹ کی بات ہے. تو ہم یہاں پہ کہیں گے پوری قوم آئی سوائے زید کے. اب سوائے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عربی کے اندر کیا ہوتا ہے، پہلے نفی کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو الا لگا کے ایگزمپٹ کر کے بتاتے ہیں. ایک تو وہ طریقہ ہے. ایک یہاں پہ ایسے بھی ہے، دیکھو بات زید کے سوا پوری قوم آئی، اس کی جگہ یہاں پہ پوری بات رکھتے ہیں، پہلے پوری قوم آئی سوائے زید کے. ہم عام طور پہ ایسے نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں زید کے سوا سب آ گئے. عربی میں یہ الا لگا کے بولا جاتا ہے. تو یہ ایکسیپشن ہے مستثنا. یہ ہے حروف مستثنا. الا جو ہے یہ کیا ہے؟ حروف مستثنا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرف مستثنا. حروف نہیں، حرف مستثنا. اب یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا مستثنا منہ. تو یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں، ایڈوانس گرامر میں آپ دیکھنے کو ملے گی آپ کو. مستثنا منہ. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ جو ہمیشہ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ مستثنا جو یہ حالت نصب میں ہوگا. یہ مستثنا منہ جو مستثنا ہوگا جو ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا. 2 ایگزامپل اس کے ہیں.
ان کو بولتے ہیں عربی گرامر میں منقطع اور متصل، اسی کے پارٹ ہیں، لیکن میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا آپ کو بتانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں کو آپ یوں سمجھیں، کچھ نہیں سمجھیں، ایگزامپل دوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے فسجدوا، قرآن کی آیت ہے، سب نے سجدہ کیا سوائے الا ابلیسا۔ اب یہ جو ابلیسا ہے یہ ہمیشہ حالت نصب میں دیکھیں گے آپ، الا ابلیسا۔ فسجدوا الا ابلیسا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ دوسرا ایگزامپل ہے کہ جیسے یہی ایگزامپل لے لیں آپ، اس کے علاوہ کوئی بھی ایگزامپل ہو، سیم ہی ہے کہ ہم کہیں گے جا القوم، قوم آئی الا زیدن، زید کے سوا، تو مستثنی ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا، یہ بات کلیئر کٹ لکھ لیں یہاں پہ۔ تو یہ منصوبات کا ٹاپک تھا ہمارا کہ مستثنی جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو لکھ لیں اپنی ڈائری میں، کاپی میں، نوٹس میں، اور یہ آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔